السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرجیہ ایک گمراہ فرقہ ہے اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ایمان صرف زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق کا نام ہے، عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ان کے ہاں ایمان ایک جامد چیز ہے، وہ نیکی کرنے سے بڑھتا نہیں ہے اور گناہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جس سے ہمیں یہ علم ملتا ہے کہ ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہ سے کم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں 1519 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب آپ سے یہ سوال ہوا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سائل نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ ایمان درست ہوگا تو آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے لازم شرط ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو، مؤمن ہو، محسن ہو، موحد ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا عمل ایسا ہے جو سب سے افضل ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال بیان کیے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ عمل ہے۔ ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کا نام نہیں، بلکہ شریعت ہمیں اعمال کا حکم دیتی ہے۔ جہاد کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، نیکی ہے، ایمان میں اضافہ ہوگا، انسان اللہ کے قریب ہوگا، یہ افضل عمل ہے۔ جہاد کے بعد اسی طرح حج کرنا، حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے، اس عمل سے اللہ راضی ہوگا تو انسان اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کو پسندیدہ ہے یہ عمل۔ تو اعمال شرط ہیں، داخل ہیں ایمان کی شرط میں، صرف زبان اور دل کا معاملہ نہیں بلکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لایا جائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل کبھی قبول نہیں ہوگا، اس بات کو ہم اپنی گفتگو میں بارہا دہراتے ہیں۔ ایمان کو درست کیجئے، عقیدے کو درست کیجئے، توحید کے فہم کو حاصل کیجئے، شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایمان صحیح ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ نیک عمل کریں گے تو یہ نیک عمل جنت میں آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو، افضل ہو تو آپ نے فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، گردن کا آزاد کروانا، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ گردن کا آزاد کروانا، گردن بھی کیسی؟ جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس ہو اور زیادہ قیمتی ہو، ایسے غلام کو آزاد کروانا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، یہ عمل افضل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر اجزاء ہیں، شعبے ہیں۔
فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کے قرار کرنا، لا الہ الا اللہ کے عقیدے کی تصدیق کرنا، لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، یہ سب سے افضل چیز تھی لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری درجے کا جز کیا ہے؟ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا۔ کوئی مسلمان یہاں سے گزرے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، راستے میں کانٹے پڑے ہیں، راستے میں کہیں درخت کی ٹہنی ٹوٹی گری ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی مسافر اس کی ٹھوکر سے گر سکتا ہے، تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان میں ہے۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ عمل ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے اجزاء بیان کیے، شعبے بیان کیے، سب سے افضل بیان کیا اور سب سے کم بیان کیا آخری درجے کا، اور آخری درجے کا وہ بھی عمل ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ دل میں حیا مومن کے ہوتی ہے، مومن با حیا ہوتا ہے، مشرک بے حیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ مومن عورتوں کو دیکھیں گے وہ با پردہ، با شرع، حجاب میں حیا والی بن کے، اور مشرک عورتوں کو دیکھیں گے وہ کبھی کسی پیر کے گلے لگی ہوئی، کبھی کسی پیر کے گلے لگی ہوئی، اپنے خامند کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کے چکر میں پیروں کے گلے لگ جائیں گی۔ جتنا ادب و احترام کا معاملہ تم اس پیر اور اس بابے اور اس فقیر اور اس بدماش کے ساتھ کر رہی ہو، اتنی خدمت اپنے خامند کی ہوتی تو یہ آج نوبت نہ آتی۔ وہاں تو مقابلہ کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے چکر میں تعویذ گنڈے لینے کے لیے پیروں کے پاس چلی جاتی ہے، جہاں مال بھی لٹا آتی ہے اور عزت کا بھی جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور جب حیا ختم ہو جائے پھر انسان جو کچھ کرتا پھرے۔ دیکھ لیجئے یہ آج سوشل میڈیا پر حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، بے حیائی عام ہے۔ جب بے حیائی عام ہوگی، جب دعوت گناہ دینے والے بن سور کے بے حیائی کے لباس میں باہر نکلیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرہ برباد ہوگا، زنا ہوگا، بے حیائی پھیلے گی، بدکاری پھیلے گی۔ کیوں؟ حیا کا دامن سمٹتا جا رہا ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ عورتوں کا لباس بے حیائی والا، میک اپ سے منہ سوار کے سجا کے بازاروں کے اندر لوگوں کے سامنے پبلک پوائنٹ پہ بے پردہ گھومنا، یہ دعوت گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کی ایک شاخ قرار دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 523 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد سے فرمایا، آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، امر دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا حکم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، کیا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ یہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ ہے کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی حق کے ساتھ عبادت ہو۔ عبادت کی ساری قسمیں اگر ہوں گی تو صرف ایک اللہ کے لیے، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، وہ نظر ہو، وہ نیاز ہو، وہ قربانی ہو، وہ ذبح ہو، خون کا بہانا ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، مالی ہے، بدنی ہے، تمام کی تمام عبادات کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پیارے نبی ایمان کی ڈیفینیشن سمجھا رہے ہیں کہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کی گواہی، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، پھر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَتُعْتُ مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ، پھر جب غنیمت کا مال ملے تو اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حکم دے رہے ہیں. اب ان حکموں میں اعمال داخل ہوئے ایمان کے اندر یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اور غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا. نماز چھوڑ دینا عمل ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ عمل کرو گے، نماز پڑھو گے تو مومنین کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، مسلمانوں کی صف میں. لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو کفر اور شرک اور آدمی کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے. جس نے چھوڑ دیا وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید